آج سے 70 سال پہلے ایک امیر یہودی تاجر یورپ کی ایک ٹرین میں سوار ہوتا ہے۔ ٹرین کے ڈبے میں ایک غریب مفلوق الحال اور گندا مندہ سا شخص بھی سفر کر رہا تھا۔ یہودی تاجر بڑی نفرت، کراہت اور نخرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اسے اس غریب شخص کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنی ناک کو اس سے دور رکھنے، اپنے صاف ستھرے کپڑوں کو اس کے میلے کچیلے کپڑوں سے بچانے اور اپنے سامان کو اس کے گندے تھیلے سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ غریب شخص حیرت سے اس امیر تاجر کی طرف دیکھتا ہے۔ تاجر کو اس کا یوں دیکھنا پسند نہیں آتا، چنانچہ وہ اس کی بے عزتی شروع کر دیتا ہے۔ وہ اسے ڈانٹتا بھی ہے اور اسے گالیاں بھی دیتا ہے، اسے ٹھڈے بھی مارتا ہے اور آخر میں اسے چلتی ٹرین سے دھکا دینے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن غریب شخص اس کے یہ سارے ظلم، یہ ساری زیادتیاں چپ چاپ سہتا رہتا ہے۔ وہ منہ سے امیر شخص کے خلاف ایک لفظ نہیں نکالتا، یہاں تک کہ دونوں کا اسٹیشن آ جاتا ہے۔ امیر شخص کو پلیٹ فارم پہ پورے شہر کے معززین، دانشور، سیاستدان، بزنس مین اور سکولرز دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ٹرین سے اتر کر لوگوں سے اس اجتماع کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس ٹرین میں یروشلم کا سب سے بڑا بری سوار ہے۔ یہ لوگ اس کے استقبال کے لیے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں۔ وہ امیر تاجر بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذرا دیر بعد وہ تاجر یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہ سارا راستہ جس شخص کی توہین کرتا رہا، وہی شخص دراصل یروشلم کا چیف ربی تھا۔ تاجر خود کو اچانک گنہگار محسوس کرتا ہے، چنانچہ وہ زمین پر بیٹھ کر ربی کے پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ ربی مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے، میرے بچے، ٹرین میں میں نہیں تھا، اس ملک کا ایک عام غریب شخص تھا۔ چنانچہ تم نے میری توہین نہیں کی تھی، تم نے اس ملک کے غریبوں کی توہین کی تھی۔ تم نے اگر ایک ربی کی توہین کی ہوتی تو میں تمہیں فوراً معاف کر دیتا، لیکن کیونکہ تمہارا ہدف غریب لوگ تھے، چنانچہ تمہیں اب اس ملک کے تمام غریبوں سے معافی مانگنا پڑے گی۔ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہودیوں کے کٹر فرقے حیثیت کی سچی داستان ہے، اور اس کا مطلب ہے ہم جب کسی طبقے کے ایک شخص کی توہین کرتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر اس ساری کلاس کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، اور قدرت اس وقت تک توہین کرنے والوں کو معاف نہیں کرتی جب تک وہ ساری کلاس سے معافی نہ مانگ لے۔